مسلمانوں کے لیے اتنی آسانی پیدا فرمائی کہ ہم جس کے مکلف ہیں نا، ہم سے پوچھ بھی بس اسی کی ہوگی. آپ فرض کریں کہ اگر اس کی انکوائری ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے یا پتہ چلتا ہے کہ یہ مجرم ہے، کتنے ایسے واقعات ہیں یعنی کہ جو بالکل جن کو جسٹیفائی کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ عوام کے سامنے آیا. کتنے کیس ہیں میرے علم میں، جتنے بھی کیسز آئے ہیں ان میں انکوائری کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکی، اور ہمارے غصے نے، ہمارے اشتعال نے، ہمارے دنگے فساد نے ان کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، یا ہمارے اپنے ایٹیٹیوڈ نے جو ہے وہ یہ مواقع فراہم کیے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ آواز نکلتی ہے کہ یہ گستاخ ہے، یعنی اتنے سینسیبل لوگ ہیں ہم، میں کہتا ہوں کہ ہر معاملے میں، ہر کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگے، یہاں تک کہ کاروبار میں اتنے سفیسٹیکیٹڈ لوگ ہیں ہم، لیکن جہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ یہ گستاخ ہے، وہاں ہم اس کی تحقیق کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ مجرم ہے، یہ کس حد تک جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ قصور ثابت ہے یا نہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ابھی آپ سیالکوٹ والا واقعہ کر رہے تھے، کیا اس کی جو ہے وہ اپنا انکوائری کمپلیٹ ہو سکی تھی؟ ابھی معاملہ جیسے وہ سڑک پہ آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا، تو اس لیے ہمارے ذمے جتنا کام ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. قانون کو نہ شریعت اجازت دیتی ہے ہاتھ میں لینے کی، اور نہ ہمارا معاشرہ اس کا متحمل ہے. یہاں پہ نا جو آپ نے ان سے سوال کیا نا، اس کے حوالے سے تھوڑی سی میں بھی بات کروں گا. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے، وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ میرے دو خوبصورت بچوں کی جو ماں تھی نا، وہ آپ کی گستاخی کرتی تھی، اور مجھے اس سے پیار بھی تھا، میری خدمت بھی کرتی تھی، مجھے پیار بھی تھا، اور میرے بڑے پیارے دو بچوں کی وہ ماں تھی، پتہ بچوں کو سنبھالا ہوا تھا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان نہیں ہوگی، وہ گستاخی کرتی تھی. تو کہتے رات میں برداشت نہیں کر سکا تو میں نے اس کے بھالا رکھ کے نا اس کے کمر پہ، پیٹ پہ دبا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خون رائے گاں گیا، اور صحابی کو کچھ نہیں کہا. قانون ہاتھ میں لیا نا، لیکن کچھ نہیں کہا. یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ وہ صحابہ وہی تھے، وہ قانون کا منبع تھے. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ قانون کا منبع تھے اور صحابہ وہی تھے. اب یہ معاملہ یہ تھا کہ وہاں پہ گواہی کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی رہنمائی تھی. اب وہ صحابی نے آیا، یہاں پہ دو احتمال ہے نا، کہ آیا عورت واقعی گستاخی کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، بالکل ٹھیک، یا ذاتی کو دشمنی تھی اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں تھے، تو اب انہوں نے یہ چیز کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا. لیکن وہاں پہ اس دور، نبی کریم کے دور میں یہ چیز اس لیے ممکن نہیں تھی کہ اس طرح کا کوئی جھوٹ تھا وہ وحی کے ذریعے پکڑا جا سکتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اس عورت کا خون رائے گاں گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وحی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ وہی ہے کہ اس عورت نے واقعی گستاخی کی تھی، گواہی بھی آ گئی، اللہ رسول کی سب کی گواہی آ گئی نا یہ ساری. اب معاملہ یہ ہے وہ دور گزر گیا وحی کا. اب اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جا بجا ایسے واقعات ثابت ہو چکے ہوئے ہیں کہ اس کو ایز اے ٹول بھی استعمال کیا، جس طرح میں نے گجرانوالہ کا واقعہ بیان کیا، فیکٹری کا واقعہ بیان کیا، ایز اے ٹول استعمال کیا. جس طرح میں نے بابا جی کا اشتہار کا واقعہ بیان کیا، وہ عقیدے کا فرق ہے، کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے جس طرح ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ نبی نور ہے، ایک گروہ کا عقیدہ نبی بشر ہے. اب وہ جو کہتا ہے نبی بشر ہے، دوسرا کہتا ہے یہ تو گستاخی کر دی. اب جو کہنے والا وہ ہرگز گستاخی نہیں کر رہا، جو کہنے والا ہے وہ گستاخی نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک دوسرے کے نزدیک یہ گستاخی ہو گئی. اب یہ ہے گستاخی نہیں، یہ عقیدہ کا فرق ہے، یعنی کہ ایز اے ٹول بھی استعمال کیا جا رہا ہے، ایز اے عقیدے کے فرق کی بنیاد پہ بھی گستاخی کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. اب دونوں صورتوں میں کیا آپ اختیار دے دیں گے کسی کو گستاخ کے اوپر فتویٰ، گستاخی کے اوپر؟ یہ عدالتیں چونکہ کام نہیں کر رہی، قانون کی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، عدالتیں کام نہیں کر رہی، اور عدالتیں جو ہیں، عدالتوں سے بندے جا کے ضمانتیں ہوتے ہیں، بچ جاتے ہیں، باہر والے ان کو پناہ لے کے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس کے باوجود بھائی جان جب تک یہ دو چیزیں موجود ہیں، دو وجوہات موجود ہیں، کسی ایز اے ٹول استعمال کرنا اور عقائد کا فرق، تب تک کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ موقع پہ بندہ خود فیصلہ کرے گا یہ گستاخ ہے اس کو مار دو. جی بالکل. دوسرا نا وہ چونکہ یہ ٹاپک بڑا سینسیٹیو ہے تو میں اپنی بات کی وہ وضاحت کر دوں.
کہیں یہ کوئی اور ایشو نہ ہو جائے. کسی اور سینس میں نہ ہاں لے جی لی جائے. کسی اور سینس میں نہ. تو میں بات کر رہا تھا کہ ان دونوں صورتوں میں اس کی جب انکوائری ہوتی ہے, انکوائری ہونے کی صورت میں اگر وہ بندہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے تو بالکل وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اچھا اگر اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے اور حکومت اس کو کافر کردار تک نہیں پہنچاتی تو پھر یہ علماء کرام کا کام ہے کہ علماء کرام اس بات پہ فتویٰ دیں کہ اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے. یہ یوزلی کیونکہ کچھ ڈبیٹس ایسی بھی آتی ہیں کہ پاجی عدالت چھوڑ دیتی ہے, ہونا تو کچھ نہیں ہے, پاکستان کا سسٹم ہی ایسا ہے, یہ اس وقت دیکھا جائے گا ڈاکٹر صاحب کہ حال کا امر کیا ہے. اس میں عوام کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ بھائی آپ صرف اتنے کے مکلف ہیں کہ بندہ پکڑیں, اداروں کے سپرد کریں, آپ اللہ کے ہاں بری و ذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنے حصے کی ایفرٹ کی ہے. اب آگے ارباب اختیار کی بات ہے, اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ اگر اس کے بعد سارے پروسیجر کے بعد بھی اگر اسے چھوڑا جاتا ہے تو پھر ایک تو ریاست یا جو بھی حکمران ہے ایک تو ڈائریکٹ وہ ملوث ہو جائے گا اس میں, اللہ اسے پوچھے. اور اس کے بعد علماء کرام موجود ہیں, 99% واقعات عقائد کا فرق ہوتا ہے. اور اس کے بعد علماء کرام موجود ہیں, ان سے رائے لی جائے, ان سے پوچھا جائے یہ کہ تو ہمارا مسالک توہین کی بات ہے نا جس میں عقائد کا ملوث فرق ہو جائے گا, لیکن ہم ابھی مینورٹیز کے ساتھ جو ہمارے یہ آپ کو آن دی ریکارڈ یہ بات کہوں گا کہ یہ نہیں کہ توہین ہوتی, نہیں توہین ہوتی ہے ہمارے ملک میں, بالکل ہوتی ہے توہین. صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے, انبیاء کی توہین ہوتی ہے, ہوتی ہے. اصل میں دیکھیں میں وین آئی واز کرسچن تو ہمارے گھروں میں یا ہمارے خاندانوں میں اس طرح کے یوزولی کوئی الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. چونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے, تو ان سے اس طرح کے الفاظ کا صادر ہو جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے. مجھے ایک بچے نے کال کی, مسلمان بچہ تھا, اس نے کہا کہ جی ہماری گلی میں ایک کرسچن ہے اور اس نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی نہیں مانتے, اور اس نے گستاخی کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تمہارے قرآن کو بھی نہیں مانتے. تو میں نے کہا کہ وہ عیسائی اسی لیے تو ہیں کہ وہ قرآن اور رسول اللہ کو نہیں مانتے, تو اس میں گستاخی والی کوئی بات نہیں ہے. یہ ان کے یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ مسیح علیہ السلام آخری نبی ہے ان کے بعد. تو میں نے کہا کہ اس میں گستاخی والا کوئی معاملہ نہیں ہے, آپ ذرا تحمل سے اپنا ان کے ساتھ پیش آئیے. بالکل صحیح ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام صرف جذباتی ہے, اور صرف جذبات کو, اور میرا خیال یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. ہماری جو معاشرے کی عادتیں ہیں اور پیشنس جو ہیں, ایتھکس جو ہیں, ان سب کو ختم کیا ہے, ڈیمیج کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہے نا سلوگن گستاخ رسول کی سزا سرطان سے جدا, یہ ریاست یہ اس میں بس اس کو ایڈ کر لیں کہ دس دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ. تو بس یہ بھی ساتھ یہ جو خالص سلوگن ہے نا کہ گستاخ رسول کی سزا سرطان سے جدا, تو اس کے ساتھ اگر یہ ایڈ کر لیا جائے نا کہ یہ جو کام ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اصل میں اس نے بھی ہمیں بہت بوسٹ دی. بالکل ایسے ہی. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ سب سے بڑا جو عوام اپنی جسٹیفیکیشن دیتی ہے وہ یہی دیتی ہے کہ لو جی میرے سامنے ہوا, میں کیسے برداشت کر لوں, میں کوئی بغیرت ہوں, میں کوئی غیر مسلم ہوں, میرے سامنے میرے نبی کی توہین کی جا رہی ہے یا میرے قرآن کی, تو میں کیسے اس کو چھوڑوں, میں تو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ اس طرح کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ تو بالکل ہی غلط ہے, بالکل بکواس ہے. علماء سے رائے لینی چاہیے, اور آپ کو کم از کم ایک فتویٰ ضرور, ایک راسخ العلم مفتی صاحب سے فتویٰ ضرور لینا چاہیے کہ جناب میں یہ کرنے جا رہا ہوں, اسلام مجھے اس کے بارے میں کیا اجازت دیتا ہے, تو آپ کو تبھی سمجھ لگ جائے گی. باقی اللہ کی عدالت میں جا کے تو جو جواب دینا وہ تو بہت ہی کٹھن ہوگا اس حوالے سے. اچھا تلوار دل بھائی, یہاں پہ اب یہ تاثر